ایک اور پیغام ہے آپ تک پہنچانا ہے صاحبوں، جو آج اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اس معاشرے میں جو آج ہو رہا ہے، امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا۔ روڈوں پہ دیکھو، ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں۔ آج وہ دور گزر رہا ہے، یزید جو تھا نا، یزید وہ مسلمان تھا، یزید مسلمان تھا، یزید غیر مسلم نہیں تھا، یزید مسلمان تھا۔ یزید نے جو امام حسین کے ساتھ ظلم کیا، آج ہمارے حکمران بھی یہی ظلم کر رہے ہیں۔ نبی کا نعرہ بلند کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نبی کا نعرہ بلند کرنے والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، سارے کہو زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، سارے بولو سارے۔ ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے، لبیک کا نعرہ تو لگا سکتے ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا اور ہم سب کا کوئی عقیدے کی بات نہیں، کوئی مسلک کی بات نہیں، کوئی کسی فرقے کی بات نہیں، کوئی کسی جماعت کی بات نہیں، کوئی کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں۔ ہم سارے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے نا کہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہمارا سارا ایمان ہے، کوئی پارٹی کی بات نہیں، کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی کسی مذہب کی بات نہیں، کوئی کسی عقیدے کی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا حق ہے، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارے ساتھ پاس صرف کلمے کی طاقت ہے۔ ملک پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو نعرہ کیا لگا تھا؟ اللہ یا رسول اللہ، یا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان کی تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا تھا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ ہم اپیل کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپیل کرتے ہیں حکومت پنجاب سے کہ وہ عاشق رسول سے ظلم نہ کریں، وہ عاشقان مصطفیٰ سے ظلم نہ کریں، وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلیں، وہ اپنے اس مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ ان کو پناہ دی ہوئی ہے جو رسول کے گستاخ ہیں، ان کو پناہ دی ہے جو رسول کے گستاخ ہیں، اور ان کو قید کر رہے ہیں جو حضور کے ماننے والے ہیں، جو تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، جو تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والے ہیں، جو تحفظ ناموس رسالت کے نعرے لگانے والے ہیں، ان کو قید ہو رہی ہے۔ میرے صاحبوں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جو ختم نبوت کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشقان مصطفیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عاشقان مصطفیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو یہود و نصارہ کا یار ہے وہ ملک پاکستان کا غدار ہے، جو یہود و نصارہ کا یار ہے وہ ملک پاکستان کا غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ جو ان کا یار ہے، ان کا حامی ہے، ان کا دوست ہے، وہ ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، ہمارے ملک کا بھی دشمن ہے، ہمارے مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے امام الانبیاء کا بھی وہ دشمن ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا را ان بندوں کو جو اہل
اسلام ہے، نبی سے محبت کرتے ہیں، ناموس کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جو ختم نبوت کا نعرہ نہیں بلند کرتے، یا الہ العالمین جو یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں، مرزائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں، یا اللہ ہماری دعا ہے، جمعہ کے دن تو دعا کو قبول فرماتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ، آپ کی چادر تطہیر کا واسطہ، یا الہ العالمین دشمنان رسول کو نست و نبود فرما دے۔ کہو سارے آمین۔ دشمنان رسول کو نصب و نمود فرما دے، ان کے دوستوں کو نصب و نمود فرما دے، ان کے حامیوں کو نصب و نمود فرما دے، ان کے چاہنے والوں کو نصب و نمود فرما دے، اور ختم نبوت کے جو نعرہ لگانے والے ہیں، ختم نبوت کا جو ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ان کی حفاظت فرما، امام الانبیاء کے صدقے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ حق بات کرنے کی، حق بات پر ڈٹنے کی، حق بات کو پھیلانے کی، سننے کی، سنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک جان نہیں ہے، خدا کی قسم، نبی کے رسول کی ناموس کی خاطر، نبی کی ناموس کی خاطر ایک جان نہیں، 100 جانیں بھی ہوں، 1000 جانیں بھی ہوں، لاکھوں کروڑوں جانیں بھی ہوں، تو ہم نبی کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ نبی کی ناموس پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا سارا مال، دن، من، تن، سارا کچھ نبی کے ناموس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے بولو یار، سارے نعرہ رسالت۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، خدا کی قسم جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا، خدا کی قسم کریم آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہماری مرضی ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو یہودیوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو مرزائیوں سے محبت کرتے ہیں وہ مرزائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو منافقوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ منافقوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو حضور کے عاشقوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج گنگے شیطان بن کر نہ بیٹھو۔ میں تمام علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمام حفاظ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمام ثنا خان سے بھی گزارش کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں اپنی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں نا ہم حضور کا صدقہ کھاتے ہیں۔ آج صدقہ حضور کا حلال کرنے کا وقت ہے، اپنے کمروں میں بند ہو کر بیٹھ کے ہیں۔ ان علماء سے بھی بات کرتا ہوں، ان حفاظ سے بھی بات کرتا ہوں، ان نعت خانوں سے بھی بات کرتا ہوں، ان پیروں سے بھی بات کرتا ہوں جو اپنی گندیوں کو سنبھال کر بیٹھے ہیں۔ جو حضور کی ناموس کا پہرے دار نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو حضور کی ناموس کا پہرے دار نہیں، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ مولوی ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، جو حضور کی ناموس کا پہرے دار نہیں ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو حضور کی ناموس کا پہرے دار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی مشیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی مشیر ہے، جو حضور کی ناموس کا پہرے دار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو حضور کا گردار ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی بھی ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، جو حضور کا گردار ہے ہمارے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ خدا کے بندو، جس نبی نے ہمارے لیے گھروں میں جا کے دعائیں کی، جس نبی نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی، کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، لعنت ہو اس پر جو نبی کی ناموس پر پیرا نہیں دے رہا، جو نبی کی ناموس کا گردار ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نبی کی ناموس کے گردار ہیں، جو نبی کی ناموس کے گرداروں کے یار ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا بھائی فرانس کا سفیر نکالو، ہمارا یہ مطالبہ ہے نا علماء کا کہ فرانس کے صدر نے نبی کی بار میں گستاخی کی شان میں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، بات کرتے ہیں بھائی یہ مسل کی بات ہے، مذہبی بات ہے، عقیدے کی بات ہے کہ نہیں،
बात तहरीक लब्बैक की नहीं, बात साद रिजवी की गिरफ्तारी की नहीं, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। ये बात नबी की नमूस की है, बात नबी की नमूस ही है। जो सच्चा मुसलमान है वो नबी की नमूस पर हाथ को बुलंद करेगा, हाथ को बुलंद करेगा। जो नबी का गद्दार होगा वो हाथ को ना बुलंद करेगा ना आवाज़ को बुलंद करेगा। यही बात है कि जो हुजूर से इश्क करता होगा, हुजूर से मोहब्बत करता होगा, वह हुजूर के नमूस पर सारा कुछ लौटा देगा। आज कुछ लोग गुंगे शैतान बन के बैठे हैं, उनमें उलमा भी हैं, नाथ खान भी हैं, अफाज भी हैं, जो कुछ दुनियादार भी हैं, दीनदार भी हैं, सारी ज़िंदगी हुजूर का टुकड़े खाते हैं, हुजूर का सदका खाते हैं, हुजूर के टुकड़े खाते हैं, हुजूर का सदका खाते हैं। आज गुंगे शैतान बन के बैठे हुए हैं। ये जान तो वैसे भी जानी है, जान तो वैसे भी जानी है, जिस्म से निकलनी है रूह, रूह वो जिस्म से निकले, हुजूर आ जाए, हुजूर आ जाएं, हुजूर आ जाएं। मरन तो पीछे जेगर मेरा चेहरा हो जाए ताज़ा, आशिकों के लिए बात है। मरन तो पीछे जेगर मेरा चेहरा हो जाए ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने पड़या जनाजा। उन लोगों का इंतज़ार हुजूर कर रहे हैं जो हुजूर की नमूस के लिए शहीद हो रहे हैं, हुजूर की नमूस के लिए जिनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हीं लफ्ज़ों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। साहिबो, जब भी हुजूर की नमूस का वक़्त आ जाए, घबराना नहीं है। जंगे बदर भी रमज़ान में हुई थी, जंगे बदर भी रमज़ान में हुई थी। ये भी देखो जंगे बदर का मंजर है, एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? यही हमारा गुनाह है, यही हमारा कसूर है कि हम ताजदार ख़त्मुल मुल्क के नारे लगा रहे हैं। जो हक़ है, जो कुरान भी कहता है, अहादीस भी कहता है, नबी का फरमान भी कहता है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का घर बंद हो चुका है, दर बंद हो चुका है। तो फिर उस नबी की नमूस पे हमें पहरा देना चाहिए। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक